بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2022 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ مرتبہ مہر محمد داؤد۔ ایک احمدی پر قاتلانہ حملہ۔ ادھووالی ضلع فیصل آباد میں 27 اپریل 2022 کو ایک احمدی اپنے کچھ غیر احمدی دوستوں کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا جب اس پر حملہ ہوا۔ انہیں 2 گولیاں لگیں، ایک گردن اور دوسری بازو پر، جبکہ ان کے دیگر ساتھی محفوظ رہے۔ جولائی 2021 میں ایک جنونی ہجوم نے اسی احمدی کے گاؤں کے بعض احمدی گھرانوں پر حملہ کر دیا۔ احمدیوں نے اپنا تحفظ خود کیا۔ پولیس نے 5 احمدیوں پر مقدمہ درج کر دیا اور انہیں گرفتار بھی کر لیا۔ تفتیش کے بعد 4 احمدیوں کو تو چھوڑ دیا گیا، لیکن مذکور ایک احمدی پر مختلف دفعات لگا کر انہیں قید میں رکھا۔ ان دفعات میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 بھی شامل تھی۔ بعد ازاں عدالت نے انسداد دہشت گردی کی دفعہ کو خارج کر دیا اور باقی دفعات کو قابل ضمانت قرار دے دیا۔ 6 جنوری 2022 کو مجسٹریٹ فیصل آباد بشرا انور نے مدعی کے اپنا بیان واپس لینے کی وجہ سے موصوف کو رہا کر دیا۔ 6 ماہ جیل میں گزارنے کے بعد موصوف رہا ہوئے، تاہم دہشت گرد گروہ بشمول تحریک لبیک پاکستان ان کی رہائی کے اقدام سے بہت ناخوش تھا اور انہوں نے موصوف اور اس مدعی کو دھمکیاں دیں۔ پولیس نے حملہ آوروں کی شناخت کر لی۔ فیصل آباد کا ایک احمدی حملے میں شدید زخمی۔ چک 261 ادھووالی ضلع فیصل آباد، مئی 2022 ایک 28 سالہ احمدی کو بعض حملہ آوروں نے زخمی کر دیا۔ موصوف اپنے گھر سے ملحقہ اپنی دکان کھول رہے تھے جبکہ حملہ آور ایک کار اور موٹر سائیکل پر آئے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے بھاگ کر اپنے گھر کے اندر گئے، لیکن حملہ آور بھی ان کے گھر داخل ہو گئے اور ان پر گولیاں برسائیں۔ ایک گولی ان کے بازو پر لگی اور دوسری پسلیوں میں۔ گزشتہ چند سالوں میں اس علاقے میں احمدیت کی مخالفت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ جو احمدی خود اپنی حفاظت کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ان کو انتظامیہ کی مدد سے ہراساں کیا جاتا ہے۔ احمدی تذبذب کا شکار ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کیا کریں۔ احمدیوں کے خلاف ظلم و ستم۔ ایک احمدی گھرانہ مذہب کی بنیاد پر ظلم و ستم کا سامنا کر رہا ہے۔ 2 مئی 2022 کو اس کے گھر کے سربراہ کے سسرالی رشتہ داروں پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس پر حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں بارل پلندری میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنچ ڈویژن نے ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ مولویوں نے اس حملہ آور کی رہائی کا مطالبہ کیا اور اس حملہ کو ارتداد کی کارروائی کرنے والے احمدیوں کے خلاف جائز قرار دیا۔ اس موقع پر بڑھ چڑھ کر بولنے والے ارشد یوسف نامی ایک مولوی نے مطالبہ کیا کہ احمدیوں کو اس ضلع سے نکالا جائے۔ ایک احمدی قاتلانہ حملہ میں محفوظ رہا۔ تونسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان، 18 مارچ 2022 ایک احمدی بجلی سے متعلقہ اشیاء کی دکان چلاتے ہیں۔ افضل عرف چندہ نامی شخص ان کی دکان میں داخل ہوا اور ان کے سر پر ہتھوڑی سے وار کر کے ان کو زخمی کر دیا۔ موصوف کی جان بچ گئی۔ پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دی گئی۔ انہوں نے حملہ آور کے متعلق رپورٹ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ ایک اور احمدی پر حملہ۔ سوہنا ضلع کوٹلی، جون 2022 ایک احمدی کے ہمسائے نے ان پر حملہ کیا اور ان کے سر پر چوٹ لگا کر ان کو زخمی کر دیا۔ اس سے قبل بھی وہ ان پر ایسی نوعیت کا حملہ کر چکا ہے۔ موصوف کو اسپتال لے جایا گیا اور ان کے سر پر ٹانکے لگے۔ گاؤں کے بڑے لوگوں نے حملہ آور پر 50,000 جرمانہ عائد کیا اور ایک بکری ہرجانہ کے طور پر ادا کرنے کا کہا۔
اور آئندہ ایسی کسی حرکت سے باز رہنے کا کہا۔ ربوہ کے بعض جماعتی عہدیداران پر مقدمات۔ پولیس نے 6 دسمبر کو تھانہ ربوہ میں جماعت احمدیہ کے بعض عہدیداران کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 بے و دفعہ 298 جیم اور پنجاب کے قرآن کریم کے طباعت اور تحفظ کے ایکٹ 2011 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ دفعہ 295 بے کی سزا عمر قید ہو سکتی ہے۔ مولوی محمد حسن معاویہ نے تھانہ جناب نگر میں FIR نمبر 261/22 درج کروائی، جو کہ پنجاب قرآن بورڈ لاہور کی جانب سے 5 دسمبر 2022 کو جاری کردہ ایک خط کی بنا پر درج کی گئی۔ متعلقہ ارکان کے خلاف اس شکایت کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان سن رہے ہیں، تاہم احمدیوں کو اس سماعت کی کارروائی کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ حسن معاویہ نے 2019 میں شکایت درج کروائی تھی اور پولیس نے اس پر کارروائی کرتے ہوئے جماعت سے تحریری جواب طلبی کی تھی۔ اس وقت یہ سمجھا گیا کہ وہ لوگ مطمئن ہو چکے ہیں اور معاملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن معاویہ اور اس کے ساتھی اس بات پر مصر رہے کہ احمدیوں کی مذہبی آزادی کا انکار کیا جائے اور اس کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ احمدیوں نے قانون کی پابندی کرتے ہوئے عرصہ دراز سے قرآن کریم کی طباعت اور اشاعت کو روک دیا ہے، لیکن اگر ملاں اور ان کے کارندے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ احمدیوں کو قرآن سے الگ ہونے پر مجبور کر دیں گے تو محض ان کی خام خیالی ہی ہوگی۔ ایسے مقدمات کا اندراج پاکستان کے اندر سرکاری سرپرستی میں احمدیوں کے خلاف بے ایمانہ کارروائیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک احمدی خاتون کو مذہبی بنیاد پر بنے مقدمہ میں گرفتار کر لیا گیا۔ سودرے کی ضلع سیالکوٹ 2 فروری 2022 پولیس نے کنیز بی بی بعمر 65 سال کے خلاف FIR نمبر 56 تعزیرات پاکستان دفعہ 295 کے تحت تھانہ بڈیانہ ضلع سیالکوٹ میں مقدمہ درج کر لیا۔ مبینہ طور پر انہوں نے ایک احمدیہ مخالف پوسٹر اتارا تھا۔ اطلاعات کے مطابق تحریک لبیک پاکستان نے اس جگہ ایک پوسٹر لگایا جو کہ احمدیوں کے خلاف نفرت اور تشدد پر اکسا رہا تھا۔ مدعی نے الزام لگایا کہ مبینہ طور پر مدعا علیہا نے اس پوسٹر کو پھاڑ کر مقدس صحیفے کی توہین کی ہے۔ مجسٹریٹ نے 10 فروری 2022 کو ان کی ضمانت منظور کر کے ان کی رہائی کا حکم دیا۔ در حقیقت نفرت انگیز پوسٹر لگانا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 153 الف اور 295 الف کے تحت جرم ہے اور اس کی سزا 10 سال تک قید ہے۔ پولیس نے تحریک لبیک کے اصل مجرم کو چھوڑتے ہوئے ایک کمزور ہدف کو نشانہ بنایا جو ایک احمدی خاتون تھی۔ مقدمہ کرنے کا یہ قدم کسی عام شہری کی طرف سے نہیں بلکہ پولیس کی طرف سے اٹھایا گیا۔ یہ ایک نیا طریقہ شروع ہو چکا ہے جس میں ان غنڈوں اور متعصب لوگوں نے مقدمہ کرنے کی ذمہ داری اب پولیس کے سپرد کر دی ہے۔ اشتہار جو کنیز بی بی نے پھاڑا تھا اس کی شہ سرخی یہ ہے: قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر اس دکان میں داخل ہوں۔ پوسٹر کے اوپر اس اشتہار کے مالک اور تحریک لبیک پاکستان کا رابطہ نمبر بھی درج تھا۔ ایک جماعتی عہدیدار کے خلاف پرانے مقدمے میں توہین کی دفعات شامل کر دی گئیں۔ جماعت احمدیہ کے ترجمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ مقدمہ 28 اکتوبر 2020 کو تعزیرات پاکستان کی دفعات 153A، 295A اور الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تحت 11 FIR نمبر 99/2020 کے تحت درج ہوا۔ یہ مقدمہ شہزاد احمد بریار ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی درخواست پر درج کیا گیا۔ اس درخواست میں اس نے موقف اپنایا کہ ترجمان جماعت احمدیہ نے ایک یوٹیوب کے پروگرام میں اسلامی اصطلاحات کے استعمال اور ختم نبوت اقرار نامہ پر بات کر کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔
درخواست گزار کو سیکشن کورٹ لاہور کی تائید حاصل تھی، جس نے سائبر کرائم ونگ کو کہا کہ اس مقدمہ کو درج کیا جائے۔ یہ پروگرام مقدمہ سے 7 سال قبل ریکارڈ کیا گیا تھا۔ درخواست گزار نے ایک اور درخواست دفعہ 30 کے تحت جوڈیشنل مجسٹریٹ چودھری غلام مرتضیٰ ورک کی عدالت میں دی، جس میں مجسٹریٹ نے اس کیس میں 295 جیم بھی شامل کر دی، جس کی سزائے موت ہے۔ 7.5 سال بعد جیل سے رہائی۔ 3 احمدی احسان احمد، مبشر احمد اور غلام احمد تقسیر شدہ سزا مکمل کرنے کے بعد رہا ہو گئے۔ 13 مئی 2014 کو 4 احمدیوں کے خلاف اپنے گاؤں کی ایک دکان پر لگے احمدیہ مخالف اشتہار کو پھاڑنے کا ایک جھوٹا مقدمہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 الف کے تحت تھانہ شرق پور میں درج کیا گیا تھا۔ اگرچہ مقامی پنچایت نے اس معاملہ میں پڑھ کر اسے حل کر دیا تھا، لیکن مولویوں نے صلح کرنے سے انکار کر دیا اور مظاہرہ کیا اور پولیس کو مجبور کیا کہ وہ مقدمہ درج کریں۔ پولیس نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 الف اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے خلیل احمد کو گرفتار کر لیا۔ اس کے کچھ دن کے بعد سلیم احمد نامی ایک شخص تھانہ میں داخل ہوا اور خلیل احمد کو دوران حراست ہی گولی مار کر شہید کر دیا۔ موصوف نے اپنے پیچھے ایک بیوہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں سوگوار چھوڑی ہیں۔ 2 ماہ بعد 18 جولائی 2014 کو دیگر 3 احمدیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور 1 سال بعد عدالتی حکم پر ان پر لگی دفعات میں 295 جیم بھی شامل کر دی گئی۔ 11 اکتوبر 2017 کو ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں عبدالعزیز اور محمد امجد رفیق پر مشتمل ایک بنچ نے 295 الف کو دفعات میں سے خارج کر دیا اور تمام ملزمان کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ مختلف مواقع پر جب تمام قیدیوں کی سزا میں کمی کی جاتی ہے، اس کے مطابق ان احباب کی سزا اپنے مقررہ وقت سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے ان کو رہا کر دیا گیا۔ 10 سال قبل مشہور ہفتوار اخبار دی فرائیڈے ٹائمز میں نڈر صحافی یاسر لطیف ہمدانی نے ایک اداریہ شائع کیا جس کا عنوان تھا "کیا احمدی پاکستان میں رہنے کا حق رکھتے ہیں؟ آواز شعیب خالد"۔